آج کا دن پاکستان اور پنجاب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے یہ آمریت کا ابھی بھی تسلسل ہے۔ میں ایک امیدوار ہوں عمران خان کا، جس کا ویژن لے کر ہم سب چل رہے ہیں۔ تو میرا ایکسپیکٹیشن تھی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جس طرح سے مجھے وہاں سے گزرنا پڑا ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے، اور میرا خیال ہے جو اس وقت اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ میرے ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ بھی ہیں۔ ہم جہاں پر آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سب نامساعد حالات کے باوجود ہم اس جمہوریت جو مینجڈ اور مینوورڈ ڈیموکریسی ہے اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ہمیں جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے اور ہم چلیں۔ آج کا جو دن ہے ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے آپ کی عوام کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے۔ اگر آج اللہ کرے ہمارے اوورسیز ووٹرز کا بھی ہوتا تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اصل جو عوام طاقت ہوتی ہے، راج ہوتا ہے اور عوام کے دلوں میں ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا، کیونکہ ہم نے اس اجلاس کے بعد بھی بات کرنی ہے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نثار صاحب جو آج آئے ہیں، جنہوں نے سابق وزیر داخلہ کو یہاں پنجاب سے بے دخل کیا ہے، یہ بھی بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ جب میں یہاں صبح پہنچا ہوں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے رانا آفتاب احمد خان صاحب چیف منسٹر کے جو ہے وہ ہماری جماعت کی طرف سے امیدوار ہیں، اور جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمیں افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ مال روڈ پر ہی ہمیں روک لیا گیا، اور مال روڈ سے جو ہے وہ انٹرنس جو ہے انہوں نے کہا جی آپ نے پیدل جا سکنا ہے، آپ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ مطلب کہ آپ اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں، آپ اتنی رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں، اس طرح ایوان نہیں چلتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب کے ایوان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اپوزیشن آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپوزیشن آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم پنجاب اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ٹف مقابلہ کریں گے، ان کا سامنا کریں گے، اور دیکھیں آج کے دن پر میاں اسلم اقبال صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا، انہیں نہیں آنے دیا جا رہا، ہمارے اراکین کو نہیں آنے دیا جا رہا، احمد بٹی صاحب جو ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ اس طرح اگر آپ ہاؤس چلائیں گے تو ہاؤس نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے دن پر ہم سب اکٹھے ہوئے، ہم رانا آفتاب احمد خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پنجاب کی جو اپوزیشن ہوگی وہ یہ بات ثابت کرے گی کہ پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے سر پر انشاءاللہ آگے چلے گا۔ کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو پریزیڈنٹ کو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا۔ جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عہدہ ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے۔ یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، آپ اسی پہ لے لیں کہ اگر کوئی ممبر ریزرو سیٹس میں آگے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے، تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ آئی تھنک ویل ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو فار ڈسپینسیشن آف جسٹس اور اس کو لیگل کرنے کے لیے۔ رانا صاحب یہ بتائیں، رانا صاحب نے کہا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن کا ورکنگ ریلیشن کا، اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو پہلے بھی تو مرکز اور پنجاب میں آپ اپوزیشن کے بغیر چلاتے رہے ہیں ورکنگ ریلیشن، سیاسی انتقام بھی ہوا، تو اس پہ آپ فیوچر میں کیا نہیں دیکھیں، سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامساعد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز نیا مقدمہ کیا جاتا تھا، اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں، پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے۔ ان کی بیوی میری چھوٹی بیٹی ہے، تو وہ بیچاری جو تھی، ان کو گھروں میں جب ریڈ ہو ایک تھانہ جاتا تھا دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا تھا، تو ہماری والدہ چوری لیاس صاحب کی بیوی ان کو ایک سائڈ پہ کھڑ کے معصوم بچوں کو سائڈ پہ کر کے تھے
یہاں تو اتنی جو بربریت تھی اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے. پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے بھاگتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت, ایک 8 فروری والی ہے, ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. اس پہ ان پارشل قسم کمیشن بن کے اس پہ دیکھیں. اگر ایسے تو یہ بتائیں رانا صاحب, یہ بیسکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیز کی. بالکل ہے, لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایز اے چیف منسٹر مریم نواز سے؟ نہیں وہ کیوں, میں آج چیف منسٹر میں بنوں گا, ووٹ ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے بنا دیا پہلے ہی؟ نہیں پرزمپشن ہے نا, پرزمپشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزیوم کے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں, اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے, ڈویژن نہ ہو تو آپ کو ظاہر ہو جانا تھا. عظمیٰ بخاری صاحب آپ پریس کانفرنس کر رہی تھی, مریم نواز کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی, اس کو ہماری دھمکی. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کہتی ہوتی تھی, ایک روٹین ہے, مطلب یو آر پیڈ فار اٹ. ہم نے ساری سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. بتائیں کہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اسپیکر کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے ووٹ تھے 96, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں 103. کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت نہیں, آج وہ نہیں ہونی ہے, ڈویژن ہو جانی ہے. اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈویژن ہونی ہے, بیلٹ نہیں ہونا ہے. اچھا رانا صاحب, دوسری کسی جماعتوں سے رابطہ کیا لبیک کی سسٹم, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. جو بھی ذہی شعور انسان ہے, جو محب وطن پارٹی ہے, جو محب وطن شہری ہے, وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا. پنجاب کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو, پریزیڈنٹ کو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عہدہ ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے. یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے, آپ اسی پہ لے لیں کہ اگر کوئی ممبر ریزرو سیٹس میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا, تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے, تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اور یہ آئی تھنک ویل ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو فار ڈسپینسیشن آف جسٹس, اور اس کو لیگل کرنے کے لیے. رانا صاحب یہ بتائیں, رانا صاحب نے کہا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن کا, ورکنگ ریلیشن کا, اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو پہلے بھی تو مرکز اور پنجاب میں آپ اپوزیشن کے بغیر چلاتے رہے, ورکنگ ریلیشن, سیاسی انتقام بھی ہوا, تو اس پہ آپ فیوچر میں کیا؟ نہیں دیکھیں, سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامساعد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز نیا مقدمہ کیا جاتا تھا. اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے. ان کی بیوی میری چھوٹی بیٹی ہے, تو وہ بیچاری جو تھی, ان کو گھروں میں جب ریٹ ہو, ایک تھانہ جاتا تھا, دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا آ جاتا تھا. تو ہماری والدہ چوری لیاس صاحب کی بیوی, ان کو ایک سائڈ پہ کھڑ کے معصوم بچوں کو سائڈ پہ کر کے تھے. یہاں تو اتنی جو بربریت تھی اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے. پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے بھاگتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت, ایک 8 فروری والی ہے, ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. اس پہ ان پارشل قسم کمیشن بن کے اس پہ دیکھیں. اگر ایسے تو یہ بتائیں رانا صاحب, یہ بیسکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیز کی. بالکل ہے, لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایز اے چیف منسٹر مریم نواز سے؟ نہیں وہ کیوں, میں آج چیف منسٹر میں بنوں گا, ووٹ ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے بنا دیا پہلے ہی؟ نہیں پرزمپشن ہے نا, پرزمپشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزیوم کے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں, اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے,
डिवीजन ना हो तो आपको जाहिर हो जाना था। राणा साहब अभी उस्मा बुखारी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मरीम नवाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको हमारी धमकी ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही कहती होती थी, एक रूटीन है, मतलब यू आर पेड फॉर इट। हमने सारी सख्तियां बर्दाश्त करके यहाँ पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी हम हाउस के तकद्दुस को बहाल रखना चाहते हैं। बताएं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ तो स्पीकर के लिए आपकी जमात की तरफ से वोट थे 96, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए आपके वोट होते हैं 103। क्या आज भी ये देखने को मिलेगा कि आपके जो वोट हैं वो दूसरी जमात में? नहीं, आज वो नहीं होनी है, डिवीजन हो जानी है। अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिवीजन होनी है, बैलेट नहीं होना है। अच्छा राणा साहब, दूसरी किसी जमातों से रास्ता किया, लब्बैक की वो हमारे साथ ही हैं। वो आपको वोट देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो भी यही शोर इंसान है, जो मुहब्बे वतन पार्टी है, जो मुहब्बे वतन शहरी है, वो हमें जरूर वोट देगा।